ایران نے ایٹمی ہتھیار نہ خریدنے کی یقین دہانی کرا دی ہے اور امریکہ اور ایران معاہدے کے بہت قریب ہیں۔ ڈیل پر دستخط ہوتی ہی آبنائے ہرمز کھول دی جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، ٹی وی انٹرویو میں دھمکی دی، ایران کے ساتھ اچھی ڈیل نہ ہوئی تو دوبارہ فوجی آپریشن کرنا پڑے گا، کسی جلدی میں نہیں ورنہ اچھی ڈیل نہیں ہوگی۔ جو ہم چاہتے ہیں وہ ایران سے حاصل کر رہے ہیں، سارے پتے ہمارے پاس ہیں۔ ایران اس وقت بہت بری حالت میں ہے۔ ایران کی فوجی، بحریہ اور دیگر طاقتوں کو مکمل طور پر ختم کیا جا چکا ہے۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ تہران پر حملہ کیا تو اس نے خلیجی ممالک پر میزائل برسائے۔ ایران نے متحدہ عرب امارات، کویت، بحرین اور سعودی عرب پر حملے کیے۔ ایران کی جانب سے خلیجی ممالک پر حملوں سے حیران ہوا۔ ایران کی اجازت کے بغیر اور مقرر کردہ روٹ سے ہٹ کر آبنائے ہرمز سے سفر کی کوشش کے نتائج خطرناک ہوں گے۔ ایران کی خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کا اعلان پہرے اپنے جاری بیان میں کہا کہ آبنائے ہرمز پر ایران کا کنٹرول مستحکم ہے۔ جو تجارتی جہاز اور آئل ٹینکر ایران سے اجازت نہیں لے گا وہ خود اپنے لیے اور دیگر جہازوں کی ٹریفک کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے خبردار کیا کہ آبنائے ہرمز کے انتظام میں مداخلت کرنے یا بحری آمد و رفت میں خلل ڈالنے کے لیے کسی بھی فوجی بحری جہاز کی جانب سے کی جانے والی کوشش پر ایران کی مسلح افواج نشانہ بنائیں گی۔ امریکی فوج کا ایران جانے والے جہاز پر میزائل حملہ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی فوج نے ایران کی جانب جانے والے گیمبیا کے پرچم بردار تجارتی جہاز کو غیر فعال کر دیا۔ بار بار کی ہدایات نظر انداز کرنے پر جہاز کے انجن روم کو میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ اب تک 5 تجارتی جہازوں کو غیر فعال کیا گیا اور 116 جہازوں کا رخ موڑا گیا ہے۔ قطر نے آبنائے ہرمز پر مستقل ٹرانزٹ فیس کی مخالفت کر دی۔ عارضی چارجز پر مذاکرات ممکن قرار۔ سنگاپور میں شنگری لا ڈائیلاگ کے دوران قطر کے نائب وزیر اعظم شیخ سعود عبد الرحمن انصاری نے کہا کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر مستقل ٹرانزٹ فیس عائد کرنے سے دنیا بھر کے صارفین پر بوجھ پڑے گا۔ دوحہ اور خلیجی شراکت دار اس اہم آبی گزرگاہ سے گزرنے والے جہازوں پر کسی بھی قسم سے مستقل حصول یا ٹول ٹیکس کے مخالف ہیں۔ بھارتی آرمی چیف کا آپریشن سندور 2.0 کا بیان، عسکری ضرورت سے زیادہ اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانے کی کوشش۔ مارکہ حق میں پاکستان کے ہاتھوں ہزیمت اور اپنے سیاسی عزائم میں ناکامی کے بعد بھارت نے پاکستان مخالف بیانیوں کا سہارا لینا شروع کر دیا اور پاکستان کے بڑھتے عالمی تشخص اور بھارت کی سفارتی ناکامیوں نے مودی کو ایک بار پھر ڈرامے رچانے پر مجبور کر دیا ہے۔ اسی پر مزید بات کرنے کے لیے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت شکریہ حارث صاحب، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ بریگیڈیئر صاحب فرمائیے گا، جس طرح سے دی پرنٹ اب انکشافات کر رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ سیاسی جو مقاصد ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش ہے 2.0، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ بیسیکلی یہ جو عسکری بیانات دیے جا رہے ہیں یہ اندرونی جو خلفشار ہے، اندرونی حکومت کے خلاف جو لوگ کھڑے ہو رہے ہیں ان کے ٹینشن ڈیورٹ کرنے کے لیے۔ آپ یہ بتائیں، آپریشن 1، سندور 1 اور سندور 2 اب 1 سال گزر گئے، نہ یہ کچھ کر سکے ہیں، نہ ان کو ٹوٹل جو مارکہ حق میں ناکامی ہوئی ہے، منہ کالا ہوئے فیلڈ مارشل کے جاسم الدین نے ان کا جس طرح ضلع رمیش شکست دی ہے، دنیا میں ان کی ہزیمت ہوئی ہے۔ پاکستان آسمان کی بلندیوں میں چلا گیا، انڈیا زمین کی سمندر کی تہہ میں دفن ہو گیا۔ اس کے بعد ان کو اب بار بار یہی باتیں کرتے ہیں، فالس فلیگ آپریشن، کبھی پلوامہ کا انسیڈنٹ، کبھی پہلگام انسیڈنٹ، اوڑی انسیڈنٹ، پٹھان انسیڈنٹ، ہر جگہ پر ان کو جو ہے وہ ناکامی ہوئی ہے۔ دنیا ان کے اب ان کے بیانی کو ایکسیپٹ کرنا چھوڑ دی ہے، اس کی بات کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اس کے بعد جس طریقے سے اب آپ کے سامنے جو حالات ہوئے ہیں، یہ ٹوٹل اندرونی جو لوگ ان کے خلاف آوازیں اٹھنی شروع ہوئی ہیں، یہ اس کے خلاف بولتے ہیں، خود کہہ رہے ہیں کہ جو انفارمیشن وارفیئر میں دشمن کو ہماری موومنٹ کا پتہ چل جاتا ہے، ساری چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، کیونکہ مارکہ حق میں جہاں جہاں یہ موو کرتی تھی ان کی ٹروپس ہمیں معلوم ہوتا تھا، ہمیں ہر جگہ پتہ چل جاتا تھا۔ الیکٹرانک وارفیئر میں، سائبر وارفیئر میں ہم نے ان کا منہ کالا کہ ان کا ڈیلی کا 70% گریڈ ہم نے اڑا کے رکھ دیا۔ وہ خود کہتے ہیں کہ ہم جہاں موو کریں گے ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ مینس کہ ہماری انٹیلیجنس، ہماری آئی ایس آئی، ہماری ملٹری انٹیلیجنس اس فور ہیڈ دنیا کی مانی انٹیلیجنس ہے، جس کی وجہ سے ان کو ناکامی کا سارا ہوا۔ ان کی ایئر فورس کو ہم نے اڑا کے رکھ دیا، ان کے ہم نے ایئر بیس کو اڑا کے رکھ دیا، ہمارے میزائل نے فتح نے ان کی تباہی مچا کے رکھ دی۔
کہ فیلڈ مارشل نے بارہا یہ کہا کہ اگر دوبارہ مس کیلکولیشن کی یا مس ایڈوائزر کیا ہے 50 سے 60% ہم ان کا نقصان کریں گے. یہ ان باتوں کو چھپانے کے لیے بار بار یہ ساری باتیں کرتے ہیں. ان کی چیف آرمی صاحب کی باڈی لینگویج دیکھے، یہ عسکری بیان جو دے رہے ہیں کہ بیسیکلی سیاسی بیانات کو چھپانے کے لیے سیاسی بیانات کو چھپانے کے لیے دے رہے ہیں جو یہ بیانات دیے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار خان صاحب بھی موجود ہیں، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. وقار صاحب، آپ فرمائیے گا، جس طرح سے گیدڑ بھبکیاں پہلے بھی دی جاتی تھی، اب بھی ماری جا رہی ہیں، اب آپ کیا کہیں گے ان گیدڑ بھبکیوں پر جو بیانات دیے جا رہے ہیں عسکری قیادت کی جانب سے بھارت کی؟ جاتی اس سے پہلے ان کی اپنی پرفارمنس دیکھ لیں کہ پچھلے 6 سال میں جو بھارت کی فوج ہے اس کا کیا حشر ہوا ہے. یہ 75 سے 110 ارب ڈالر پہ چلا گیا ان کا بجٹ، اور 2019 سے پاکستان نے ان کو پھینٹی لگائی. پھر 2020 میں چائنا نے سے 4,500 اسکوائر کلومیٹر ایریا لیا ہے، اور یہ راہل گاندھی نے کہا ہے. They couldn't take an inch back. پھر ابھی لاسٹ ایئر پاکستان نے ان کی درگت بنائی ہے. ابھی آپ خود بتائیں کہ یہ سو کالڈ 3rd یا 4th لارجسٹ ملٹری کہلاتی ہے دنیا کی. اگر یہ اوقات ہے کہ آپ ریجن میں دو لیٹ سے ہمسایوں سے مار کھا رہے ہیں، تقریباً ہر دوسرے سال بعد آپ کی ٹکائی ہو رہی ہے، تو کیا رسپیکٹ رہ جاتی ہے؟ عوام کو کیا جواب دیں گے؟ باقی پاکستان کا سٹانس کلیئر ہے کہ اس میں لاسٹ ایئر ہم نے نہ صرف جواب دیا بلکہ آئی تھنک ان کو ٹھنڈ کرائی، اور اگر ابھی اس دفعہ ہوتا ہے تو پھر آئی تھنک بڑی اگریسو پالیسی ہے. ہمارے نالج میں کہ 1000 ٹارگٹ کی لسٹ ہے بھارت کے اندر جو ود ان فرسٹ 30 منٹس انگیج کی جائے گی. پھر نہ کوئی ایئرپورٹ بچے گا، نہ کوئی پھر ان کے ہیڈ کوارٹرز بچیں گے، اور نہ ان کی کوئی انسٹالیشن بچے گی، نہ پھر اڈانی صاحب کی یہاں پہ ریفائنریاں چلیں گی جو دنیا کی سب سے بڑی ریفائنری ہے. تو دے شوڈ ریئلائز بھارت کے اندر کافی زیادہ آئی تھنک جان ہے. ابھی جب سے ویسٹ بنگال کا الیکشن ہوا ہے، پھر جس طریقے سے عید الاضحیٰ پہ مسلمانوں کو انسائٹ کیا گیا ہے، تو وہاں تقریباً 25 کروڑ کی آبادی مسلمانوں کے سارے تنگ آئے ہوئے ہیں. نارتھ ایسٹ ان کا جل رہا ہے، خالستان موومنٹ ہے، ساؤتھ انڈیا علیحدہ ہونا چاہتا ہے. تو اس طرح کشمیر میں بھی خود کہہ رہے ہیں جی کہ ہم آپریشن کر رہے ہیں، وہاں پہ سو کالڈ فریڈم فائٹرز آئے ہوئے ہیں. تو یہ آئی تھنک دیز آر دیئر انٹرنل آئی تھنک ڈائنامکس، اور اسی سے توجہ ہٹانے کے لیے دے کیپ آن پیمپرنگ. اور میں 1 سال سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے سندور 1 کر لیا تو 2 آپ لیں، بل انتظار کس چیز کا ہے؟ اور اگر آپ نے اس کے آبجیکٹیو اچیو کر لیے تھے جو آپ کا ڈیفنس منسٹر کہتا ہے، تو پھر سندور 2 کی کیا ضرورت ہے؟ تو بیسیکلی اٹ از جسٹیفائی اپنی عوام کو، اتنا بڑا بجٹ ہے، اتنی بڑی فوج ہے، اور ریٹائرڈ انہوں نے ابھی چیف بالکل، اور بجٹ کے لیے ہی یہ کوششیں کی جا رہی ہیں اور ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ بیانات دیے جا رہے ہیں. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار خان صاحب، آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا. حارث نواز صاحب، آپ کا بھی بہت زیادہ شکریہ. ایف بی آر کو موجودہ مالی سال کے 11 ماہ کے دوران 866 ارب روپے جبکہ صرف مئی کے دوران 184 ارب روپے شارٹ فال ہوا. آئی ایم ایف کو رواں مالی سال کا ہدف حاصل نہ ہونے کے باعث نظر ثانی کی درخواست کی گئی. دوسری بار نظر ثانی شدہ ہدف 13,005 ارب روپے کے مطابق بھی 25 ارب شارٹ فال رہا. اسلام آباد سے خصوصی رپورٹ دیکھیے. ایف بی آر نظر ثانی شدہ محصولات ہدف حاصل کرنے میں بھی ناکام. 13,005 ارب روپے کے مقابلے میں جولائی سے مئی کے دوران صرف 11,232 ارب روپے جمع. ایف پی آر کی 11 ماہ میں مجموعی آمدن 11,783 ارب روپے تک محدود رہی. ریفنڈز ادائیگیوں کے بعد 11,232 ارب روپے بچے. آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات میں سالانہ ٹیکس ہدف 14,131 ارب روپے سے کم کر کے 13,979 ارب روپے رکھا گیا. اس ہدف میں ناکامی پر پھر آئی ایم ایف سے نظر ثانی کروائی گئی اور ہدف 13,005 ارب روپے مقرر کیا گیا. اعداد و شمار کے مطابق اس ہدف میں بھی 25 ارب روپے شارٹ فال رہا. مالی سال کے آخری ماہ جون میں ایف بی آر کو 1750 ارب روپے کا ٹارگٹ حاصل کرنا ہوگا. جولائی سے مئی خالص انکم ٹیکس کی مد میں 5,539 ارب روپے، سیلز ٹیکس کی مد میں خالص آمدن 3,771 ارب روپے، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی مد میں 745 ارب روپے، کسٹمز ڈیوٹی کی مد میں خالص آمدن 1,178 ارب روپے جمع ہوئے.